بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کپڑوں کے بزنس اور کاروبار سے ریلیٹڈ آج ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ سوال آیا ہے کہ غیر شرعی کپڑوں کا کاروبار کرنا، بزنس کرنا کیسا ہے؟ غیر شرعی یعنی شریعت میں جن کپڑوں کو پہننا الاؤڈ نہیں ہے، جو غیر ساتر لباس ہے، جس کی وجہ سے سطر بھی نہیں چھپتا، جو فیشنیبل لباس ہے، ایسے لباس کو بیچنا، ایسے کپڑوں کا بزنس کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں جو چیزیں ڈائریکٹلی کسی گناہ کا ذریعہ بنتی ہیں، ڈائریکٹلی اور براہ راست جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنتی ہیں، ایسی چیزوں کا استعمال کرنا، ایسی چیزوں کو بیچنا، ایسی چیزوں کو خریدنا، ایسی چیزوں کا بزنس کرنا تو بالکل بھی جائز نہیں۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے، غلط استعمال بھی ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کا استعمال گناہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور جس کا استعمال اچھے کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ایسی چیز کو بیچنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ جیسے یہ جو فیشنیبل ڈریسز ہیں، غیر ساتر لباس ہیں، غیر شرعی لباس ہیں، یہ لباس پہن کے پبلک میں تو نہیں جا سکتے۔ نامحرم کے سامنے ایسے کپڑے پہن کے، ایسے لباس کو اپنے جسم پہ استعمال کر کے غیر محرم کے سامنے بھی نہیں نکل سکتے، لیکن اپنے شوہر کے سامنے ایسا ڈریس پہنا جا سکتا ہے جس میں سلیوز نہیں ہے یا جو سطر کو بھی چھپانے والا نہیں ہے، جو فیشنیبل ڈریس ہیں۔ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے سامنے ایسا لباس پہننا، ایسا ڈریس پہننا جائز ہے۔ شوہر کے سامنے کسی بھی قسم کا لباس پہنا جا سکتا ہے۔ تو ایسا لباس جو ایک اعتبار سے پہننا جائز ہے، ایک اعتبار سے ناجائز ہے، پبلک میں نہیں پہنا جا سکتا، نامحرم کے سامنے نہیں پہنا جا سکتا، لیکن قریبی رشتہ دار کے سامنے پہنا جا سکتا ہے، شوہر کے لیے پہنا جا سکتا ہے، تو پھر ایسے کپڑوں کو بیچنا یا ایسے ڈریسز کا بزنس کرنا، ایسے کپڑوں کا کاروبار کرنا، بزنس کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک ریشم کا لباس بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ لباس خود پہن لیا۔ ریشم کا لباس تھا، ریشم مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہن لیا، شاید حکم نازل نہیں ہوا تھا یا شاید ان کے علم میں نہیں تھا، انہوں نے سوچا کہ جب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے تو پہننے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، تو انہوں نے وہ لباس پہن لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ لباس ان کے جسم پر دیکھا تو فرمایا انی لم ارسل بہا الیک لتلبسا، میں نے یہ لباس تمہارے پہننے کے لیے نہیں بھیجا تھا، یہ لباس تو ریشم تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، انما یلبسوہا من لا خلاق لہ، آخرت میں جن کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے، آخرت میں جن کی پکڑ ہونے والی ہے، جن سے اللہ ناراض ہونے والے ہیں، ایسے لوگ پہنتے ہیں، اور تم تو دیندار ہو، ایمان والے ہو، متقی پرہیزگار ہو، تمہارے پہننے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے اس لیے یہ لباس بھیجا لتستمتع بہا یعنی تبیعا، تاکہ تم اس کو بیچ لو اور اس کے ذریعے سے جو فائدہ حاصل ہو سکتا ہو وہ فائدہ حاصل کر لو۔ تو گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کا لباس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حالانکہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اس کو بیچنا چونکہ عورتیں استعمال کرتی ہیں ان کے لیے جائز ہے، تو پھر گویا گنجائش نکلتی ہے ایسے لباس کو بیچنے کی، ایسے کپڑوں کو بیچنے کی جو کچھ لوگوں کے لیے یا کچھ لوگوں کے سامنے جائز ہو سکتا ہے۔ تو عورتوں کے لیے جو فیشنیبل ڈریسز ہیں،
جو سطر کو نہیں چھپاتے، جو شریعت میں الاؤڈ نہیں ہے، ایسے کپڑے عام لوگوں کے لیے پہننا تو جائز نہیں عام لوگوں کے سامنے، لیکن شوہر کے لیے جائز ہے، تو پھر ایسی صورت میں بیچنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر یہ یقین ہی ہو کہ یہ لباس بالکل نامحرموں کے سامنے پہنا جائے گا یا پھر اس کو فیشن کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا اور اس سے بے حیائی بڑھے گی، تو یہ پھر ایسی صورت میں گناہ کے اوپر تعاون کرنا ہے، احتیاط کر لینا چاہیے۔ ایسے ڈریس کو بیچنے سے، ایسے کپڑوں کا بزنس اور کاروبار کر لینے سے جائز تو ہے، لیکن چونکہ ہم فیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے بن جائیں گے، اس لیے ناجائز ہونے کا اور کم سے کم درجے میں اس کے مکروہ ہونے کا آپشن بھی موجود ہے، اس لیے احتیاط بھی ضروری ہے۔ جائز ہونے کے اعتبار سے کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط کر لینا اور ایسے بزنس سے اپنے آپ کو بچانا اور صحیح بزنس کرنا، صحیح کاروبار کرنا۔ اگر کپڑوں ہی کا بزنس ہے تو پھر بالکل غیر شرعی لباس بیچنے کے بجائے جو صحیح لباس ہے، مناسب لباس ہے، جو شریعت میں الاؤڈ ہے، ایسے لباس کو، ایسے کپڑوں کو بیچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔